محترمہ مہربان قریشی صاحبہ، یہ شیر افضل مروت ہوں یا شہریار آفریدی ہوں یا ایکس وائی زی کوئی بھی اگر بیان دے دیتے ہیں تو حکومت سمجھتی ہے کہ وہ تحریک انصاف کی پالیسی ہے، تو یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے یہ تھمتا بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی مرکزی قیادت ہی موجود نہیں ہے، پارٹی تتر بتر ہے، تو حکومت کی طرف سے جو یہ اعلانات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ بڑھایا، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بات کی، ابھی بھی بات کر رہے ہیں، تو بات چیت کریں کس سے؟ آپ لوگ بات کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جو ساری سچویشن ہے اس کو آپ کس طرح سے سمرائز کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود رضا صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ جی دیکھیے، حکومت کس کا بیان بلیو کرے، دیکھیے یہ تو ان کی میں کہوں گی بدنیتی ہے یا شاید معصومیت ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ کون سا بیان صحیح ہے۔ میرے خیال میں جان کے یہ ان بیانات کو پکڑ لیتے ہیں جو جس کی پارٹی تردید بھی کر دیتی ہے، اور اسی بیانیے کو یہ پھر کھینچتے رہتے ہیں۔ جہاں تک اگر آپ آفریدی صاحب کے بیان کی بات کرتے ہیں، ان کی میں وضاحت بعد میں کر دوں گی، مگر وضاحت کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ عمران خان صاحب جو ہم نہ صرف ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں، ہماری پارٹی کی پہچان ہے، ہم سب کے لیڈر ہیں، ان کا ایک دو ٹوک بیان آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر ہم آئیں بائیں شائیں نہ کریں، اس میں نہ جائیں کہ آفریدی صاحب نے کیا کہا، کیوں کہا، اس کا مطلب کیا تھا، آپ صرف یہی دیکھ لیجئے کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ ہم بالکل ایک اصولی موقف ہے ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ پاکستان کا، ہم سب کی عزت ضرور کرتے ہیں، مگر ہر ادارے کو آئینی اپنا کردار جو ہے اور جو آئینی حدود ہے اسی تک محدود رہنا چاہیے، اور اسی کے اندر وہ اپنا دائرہ اختیار رکھیں اور اسی کے اندر کام کریں۔ اب جہاں تک گفتگو کی بات ہے تو دیکھیے، گفتگو کس سے کریں یا کیا گفتگو کرنی ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہم آج کیوں کہتے ہیں، خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ وہ ان تین جماعتوں سے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم، ان تینوں جماعتوں سے بات کرنے کے لیے قائل نہیں ہے، بات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ جس جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں یا ہمیں کہتے ہیں ہمیں جمہوریت میں یقین نہیں ہے، ہمیں جس جمہوریت میں یقین ہے نا وہ وہی جمہوریت ہے جو کتابوں میں، جو پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، مگر جس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں اس کو تو ہم جمہوریت تسلیم نہیں کرتے۔ جہاں پہ ووٹ کوئی ڈالے اور ڈبے سے کسی اور کا نکلے، دیکھیے مسعود رضا صاحب رکیے، ہم بات سب سے کرنے کو تیار ہیں، مگر پہلے یہ جمہوریت کو جمہوریت تو تسلیم کریں، یہ تو مانے کہ جمہوریت میں جب عوام ووٹ ڈالتی ہے اس ووٹ کو گننا ضروری ہوتا ہے۔ فارم 47 آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، عوام کے ووٹ کو گن کے اس فارم 47 بنتا ہے، اور اس کی بنا پہ پھر حکومت آتی ہے۔ 17 سیٹوں پہ جعلی مینڈیٹ لے کے حکومتیں نہیں بنا کرتی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا اگر بنتی ہے تو اسے جمہوریت نہیں کہتے۔ وہ ریورس ہو جائے، اب تو جو لوگ ہیں ان سے بات کرنی ہوگی نا۔ اب جیسے عرفان صدیقی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، اچھا جی مسعود رضا صاحب بہت معصومانہ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر گھر پہ ڈاکہ ڈل گیا تو کوئی بات نہیں، ڈاکہ ڈل گیا، آپ آگے بڑھیں، چور سے ہاتھ ملا لیں اور معافی کر دیں، نہ آپ کا زیور جو چوری ہوا ہے وہ واپس ہو، نہ اگلا معافی مانگے، نہ اگلا تسلیم کرے کہ انہوں نے چوری کی ہے، مگر چور سے ہم ہاتھ ملا لیں اور چور کو ہم گھر پہ چائے کے لیے بلا لیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، پہلے جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہوگا، پہلے یہ ڈاکہ تو ہر دفعہ پڑ رہا ہے نا محترمہ، ہر دفعہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، ہر دفعہ پڑھ رہا ہے۔ نہیں مسعود رضا صاحب، معذرت کے ساتھ جو 8 فروری کو ہوا وہ آج تک کبھی پاکستان میں یا کسی اور ملک میں کسی نے نہیں دیکھا کہ فارم 45 پہ کچھ لکھا ہو اور فارم 47 مرضی کا بنا دیا جائے، کسی کو ووٹ 500 ووٹ پڑا ہو اور لکھ دیا جائے 5، اور جس کو 5 ووٹ پڑا ہو اس کا لکھ دیا جائے 500۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پری پول ریگنگ یا پولیٹیکل انجینئرنگ وہ ہمارے ملک میں 12 دفعہ ہوئی ہے، ہوتی رہی ہے، وہ سب ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ ایک ماحول سازگار بنایا جاتا ہے کسی کے لیے، یا کسی کو تنگ کیا جاتا ہے یا کیسز بنائے جاتے ہیں، مگر اس کے بعد ہاں یہ بھی کہتے تھے کہ ایک حد تک ڈبے بھرے جاتے تھے، مگر اس دفعہ ڈبے بھی بھرے گئے، ان بھرے ڈبوں میں سے پھر بھی میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اب کریں کیا۔ اس کے باوجود فارم 47 پہ کچھ اور لکھا گیا۔ حکومتیں تحلیل ہو جائے، عوام کے ساتھ انصاف کیجئے سر، عوام کے ساتھ انصاف کیجئے، عوام کو یہ سبق مت دیجئے کہ ڈاکہ ڈل گیا کوئی نہیں، چور کو معاف کرو اور چور کو چائے پہ بلا لو۔ معاف نہ کریں مگر آگے بڑھنے کا کوئی میکنزم تو بنائے نا، کچھ طریقہ تو، مگر یہ میرے خیال میں مہربان صاحب آپ سے زیادہ یہ ذمہ داری حکومت پر ہے۔ بہترین طریقہ ہے
بالکل حکومت پر ہے مسعود رضا صاحب، اور طریقہ ہے جب ازالہ ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہی ہوگا جو 21 اپریل کو ہوا۔ 21 اپریل کو تو انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ یہ فارم 47 بنائے، انہوں نے سیدھا ڈبے بھر دیے، پولنگ سٹیشن بند کر دیے، اور اس کو بلاتے ہیں جمہوریت، تو اسے کہتے ہیں الیکشنز۔ جب آپ نے لوگوں کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا، آپ نے خود ووٹ بھی ڈال دیا، خود گن بھی لیا اور اپنی مرضی کے بندے کو جتا دیا، پھر آپ اس کو جتائیں گے کہ یہ اس کو ہم جمہوریت بہرحال اب یہ سلسلہ کیسے ختم ہو، اس کا کوئی فورم، مناسب فورم کہیں سے لچک تو آپ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، لیکن شرمیلا صاحبہ یہ ضروری نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں جی ضرور شرمیلا صاحبہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے اقدامات کے لیے کہ جس میں مذاکرات کا ماحول بنے یا بات چیت آگے بڑھے، حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کی ضرورت ہے؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہے تو کیا حکومت کو کرنا چاہیے؟ جی شکریہ مسعود رضا صاحب۔ دیکھیے جی، بالکل حکومت کی ہی ذمہ داری آتی ہے کہ ایک فعال جمہوریت کے اندر اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں۔ میں یاد دلانا چاہوں گی آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پہلی سپیچ تھی اس نئے پارلیمنٹری ایئر میں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم نہ صرف جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں بلکہ ہم الیکٹورل ریفارمز بھی لے کر آئیں، اور انہوں نے اس بات کو بار بار دہرایا بھی اور کہا بھی، اور اپوزیشن کو یاد بھی دلایا کہ جب پیپلز پارٹی اس طرح بیٹھتی تھی اور 2018 میں فارم 45 پہ احتجاج کر رہی تھی تو سنی اتحاد والے جو اس وقت پی ٹی آئی تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، اور اگر اس وقت اس کو سنجیدگی سے لے لیا جاتا تو آج شاید یہ احتجاج نہ کر رہے ہوتے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ آگے چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ساتھ مل کے بیٹھیں اور اصلاحات لے کر آئیں تاکہ آئندہ جیتنے والا جیت منا سکے اور ہارنے والا۔ انہوں نے انتخابی اصلاحات کی، آپ لوگ پی ڈی ایم حکومت میں آئے، آپ لوگوں نے انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ ریورس کر دیں اور اس میں مزید ترامیم لے کر آ گئے۔ لیکن بلاول صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو میں یاد دلاؤں آپ کو، بلکہ سناتا ہوں کہ بلاول صاحب کیا کہتے تھے جب اقتدار میں نہیں آئے تھے آپ لوگ تو اس وقت۔ تو اب آپ حکومت کا حصہ ہیں، حکومت میں پوری طرح تو نہیں مگر حکومت کا حصہ ہے، اور پھر صوبوں میں آپ کی حکومتیں ہیں، تو اب یہ مطالبہ آپ کی طرف سے نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ہماری طرف سے وہ تمام مطالبات اس وقت بھی موجود ہیں جو ہم نے الیکشن کے دوران کرے، ہاں، لیکن ہمارے پاس اس وقت وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خود وہ تمام جو وعدے کیے تھے وہ ہم از خود پورے کریں۔ تو آپ مانتی ہیں کہ سیاسی قیدی ہیں ابھی ملک کے اندر؟ ہمیں کابینہ کی جانب دیکھنا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا پہلا سٹیٹمنٹ آیا تھا اور ان کا بیان آیا تھا قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام خواتین سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہو، وہ ایک اچھی بات تھی، وی آل اپریشیٹڈ دیٹ۔ اس طریقے سے اگر آپ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی جو تقریر سنیں جو انہوں نے جوائنٹ سیشن سے کی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے اور بار بار کی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ڈسپائٹ پولرائزیشن دس از این اپرچونٹی جو ہم نکال سکتے ہیں اپنے چیلنجز میں سے کہ ہم ساتھ مل کے بیٹھیں اور پبلک نیڈز کو پرائیورٹی دیں۔ یہ انہوں نے بات کہی۔ نہیں، یہ سیاسی قیدیوں والی جو بات ہے شرمیلا، آپ مانتی ہیں کہ سیاسی قیدی ہیں ابھی؟